اللہ سنتا ہے سوائے اس بندے کی جو اللہ نے پہلے شرط بتا دی، جو یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا، اس کی اللہ نہیں سنتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح پانی پینے سے کیا بجھتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ مقدر میں لکھا ہے، تقدیر ہے نا کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، روٹی کھاؤ گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، دانا ڈالو گے تو کومپل پھونٹے گی۔ یہ ایک تقدیر ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں، مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ بعین اسی طرح، بعین اسی طرح، بعین اسی طرح جو بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، تقدیر میں لکھا ہے اس کی سنی جاتی ہے، تقدیر میں لکھا ہے، یہ تقدیر ہے، یہ مقدر ہے۔ تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ بھی سمجھے کہ پھر بھی میری نہیں سنی جا رہی، وہ بندہ غافل ہے، اس بندے نے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ پھر دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مالک ابن دینار یہ باتیں اپنے احباب کو سنایا کرتے تھے۔ بسم اللہ۔ مالک سے ایک شخص نے پوچھ لیا، اے مالک، آپ دعا کی اتنی اہمیت فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کی اپنی بھی تو بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی غیر کی دعا کو بھی قبول ہوتا ہے سنا؟ مالک بن دینار کے ذہن میں کیا واقعہ آیا، اور انہوں نے کہا سنو میری بات، تم نے میرے سے میری بات پوچھی ہے، میں تمہیں ایک عام آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں بصرہ گیا، بصرہ کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا، عصر کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا، مغرب کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں بارش برسا، بارش کا ایک قطرہ نہ اترا۔ عشاء کی نماز کے وقت جب لوگ سارے اپنے گھروں میں چلے گئے، ایک کالا بھدا موٹا چپٹے ناک والا گٹھے قد کا 2 کپڑوں میں ملبوس شخص مسجد میں داخل ہوا، اور اللہ رب العزت کے سامنے، میں اندھیرا تھا مجھے نہ دیکھ پایا، گڑ گڑانے لگا، اے اللہ آپ نے بارش کو اٹھا لیا اس لیے کہ آپ کے بندے آپ کی طرف رجوع کریں۔ اے اللہ بندے تو آئے تھے، بندے تو ظہر سے لے کے عشاء تک آپ کے سامنے دعائیں کرتے رہی، اللہ ان بندوں پہ رحم کر دے، اے اللہ ابھی کے ابھی بارش برسا دے، ابھی کے ابھی بارش برسا دے، ابھی کے ابھی بارش برسا دے۔ کہا تیسری مرتبہ منہ سے الفاظ ختم نہ ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ کہتے میں اس بندے کے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ بندہ تیزی سے نکلا، بارش شروع ہو چکی تھی، اور ہنسنا اور مسکرانا شروع ہو گیا، اور ایک گھر میں جا گھسا۔ میں تیزی سے اس کو روکنا چاہتا تھا، نہ روک پایا، نشانی لگائی، اگلے دن میں آیا، بارش رک چکی تھی۔ گھر میں پہنچا تو پتہ لگا یہ غلاموں کو بیچنے کا نخاس بندے کا گھر ہے، اور غلاموں کو بیچتا۔ میں نے کہا بتا اپنے غلام، کہا سارے غلام دیکھے، وہ بندہ مجھے نظر نہ آیا۔ کہا یہ بھی نہیں چاہیے، یہ خوبصورت ہے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ طاقتور ہے، اس کے پاس یہ ہنر ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ کہا میں نے کہا مجھے کوئی اور غلام چاہیے، وہ اس طرح کی شب و صورت کا۔ کہا یار وہ کیا تو نے کرنا ہے؟ کہا سامنے ایک جھونپڑی ہے چھوٹی سی، اس جھونپڑی کے اندر کون ہے؟ کہا اندر داخل ہوئے وہی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اس نے کہا یہ تیرے کام کا بندہ نہیں ہے۔ کہا یہی تو میرے کام کا بندہ۔ بڑی اچھی قیمت پہ سودا ہوا، میں اس کو لے کے چل پڑا۔ تو وہ بندہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے مالک آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا تھا تو ہنرمند کو خریدتے، کوئی سامان اٹھانے کے لیے رکھنا تھا کسی طاقتور کو خریدتے، اگر مہمانداری کو رکھنا تھا کوئی خوبصورت وجیح کے گھر میں مہمان آئے تو ان کی خاطر تو وعدو کرے۔ کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا، میں نے تجھے کل عشاء کے بعد اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے خریدا۔ کہا وہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا کوئی اور ہوگا؟ کہا نہیں نہیں تو ہی ہے۔ کہا آپ کو یقین ہے میں ہی ہوں؟ کہا جی ہاں۔ امام مالک کہتے ہیں مالک بن دینار کہ اس ایک بندے کی میں نے 2 دعائیں اپنے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھی۔ پہلی دعا کہ ابھی کے ابھی بارش ہو، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہا دوسری دعا میرے سامنے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا صاحب السری ان السر قد ظہرا، یا صاحب السری ان السر قد ظہرا فلا اطیق حیاتا بعد ما اشتہرا۔ اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر، اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر ہو گیا ہے، اب مجھ میں زندگی کی کوئی حاجت اور طلب باقی نہیں اگر میرا اور تیرا راز ہی کھل جائے۔ کہا بھی الفاظ ختم نہیں ہوئے، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔
پتا نہیں مالک کہتے ہیں وہ کون سا راز تھا. ایک انتہائی بھدی شکل کے انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا راز تھا کہ جب بھی ہاتھوں کو اٹھاتا تھا رب قبول کر لیتا. میں اور آپ تندرست ہیں, صحت مند ہیں. میرے اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ یہ راز کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر غور کیجیے.